वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, पंजगंज का सबक नंबर 7 मुलाहिज़ा फरमाएँ। हमारा बयान जो चल रहा है ये फ़स्ल सुवम का आज सबक होगा। फ़स्ल सुवम में बयान कर रहे हैं कि दर सरफ़ मुअत्तल, फ़स्ल सुवम दर सरफ़ मुअत्तल, तीसरी फ़स्ल मुअत्तल के गर्दान के बयान में है। दर माने में, सरफ़ माने गर्दान और मुअत्तल माने मुअत्तल। फ़स्ल सुवम मुअत्तल के गर्दान के बयान में है। आगे फरमाते हैं, बिदा की हरफ़ इल्लत रा दर कलाम अरब सकील दारंद। बिदा की जान लो कि हरफ़ इल्लत रा, हरफ़ इल्लत को दर कलाम अरब में सकील दारंद, सकील रखते हैं, सकील समझते हैं, दुश्वार रखते हैं, दुश्वार समझते हैं। बिदा की हरफ़ इल्लत रा दर कलाम अरब सकील दारंद, जान लो कि हरफ़ इल्लत को कलाम अरब में सकील समझा जाता है, या सकील रखते हैं, या सकील समझते हैं, या दुश्वार समझते हैं। हरफ़ इल्लत क्या है? आपने पढ़ा था हरफ़ इल्लत वाव है, अलिफ है और या है। तो हरफ़ इल्लत को जो कलाम अरब में, यानी जो अरबी ज़बान के जो माहिरीन हैं, यानी जिन्होंने क़वाइद व क़वानीन को वज़ा किया है, अरबी क़वाइद व क़वानीन को जिन लोगों ने वज़ा किया है, ख़ासकर उलमाए सर्फ़, तो ये लोग हुरूफ़ इल्लत को अरबी ज़बान में दुश्वार हुरूफ समझते हैं। ठीक है, करें अज़ी जिहत गाही वेरा हज़फ कुनन व गाही बदल व गाही साकिन। करें कि अज़ी जिहत इसी वजह से, गाही वेरा हज़फ कुनन, कभी तो उसको हज़फ कर देते हैं, यानी इसी वजह से कि कलाम अरब में हरफ़ इल्लत को सकील समझा जाता है। इसी सकील समझने की वजह से गाहे वेरा हज़फ कुनन, गाहे वेरा हज़फ कुनन, कभी तो उस हरफ़ इल्लत को हज़फ कर देते हैं, व गाहे बदल, और कभी तो उसको बदल देते हैं, व गाहे साकिन, और कभी उसको साकिन कर देते हैं। यानी 3 तरीके से हरफ़ इल्लत के अंदर जो है कलाम अरब के अंदर तब्दीलियाँ की जाती हैं। 3 तरीके से हरफ़ इल्लत के अंदर जो है हरफ़ इल्लत के अंदर जो है चेंजिंग लाई जाती है। यानी कभी तो उस हरफ़ इल्लत को हज़फ ही कर देते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कुल, ये असल में उक़उल है, उक़उल। ठीक है, शुरू में हमज़ा और बीच में वाव, तो इस कुल को उक़ूल कर इस उक़ूल को कुल कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरफ़ इल्लत को हज़फ कर दिया गया है। उक़ूल में वाव जो हरफ़ इल्लत है इसको हज़फ कर दिया गया है, उसको कुल बनाया गया है। वगाही बदल, और कभी उसको बदल देते हैं, यानी कभी हरफ़ इल्लत को बदल देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा काला, ये असल में क़वाला था, तो क़वाला में जो वाव है उस वाव को अलिफ से बदल दिया गया है काला, तो यहाँ पर हरफ़ इल्लत को बदल दिया गया है। वगाहे साकिन, और कभी उसको साकिन कर देते हैं, यानी हरफ़ इल्लत को कभी साकिन कर देते हैं। उसकी मिसाल है जैसे कि यक़ूलू असल में क्या था? यक़ूलू था। यक़ूलू असल में क्या था? यक़ूलू, यानी वाव पर पेश और लाम पर भी पेश, लेकिन क्या करते हैं कि इस वाव की हरकत को नक़ल करके माक़बल को दे देते हैं और उस वाव को साकिन कर देते हैं। जैसे यक़ूलू से यक़ूलू से यक़ूलू, यक़ूलू से पहले वाव पर पेश था, लेकिन जब इसको यक़ूलू किया तो वाव की हरकत को काफ को दे दिया और वो क्या हो गया? यक़ूलू हो गया। वही करें व अज़ी जिहत गाहे वेरा हज़फ कुनन, इसी वजह से कभी हरफ़ इल्लत को हज़फ कर देते हैं, व गाहे बदल, और कभी बदल देते हैं, व गाहे साकिन, और कभी साकिन कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वसाक़ील तरी ईशा, वसाक़ील तरी ईशा वाव अस पस या पस अलिफ। करें और इनमें सबसे ज़्यादा सकील, वसाक़ील तरी ईशा, करें कि और उनमें सबसे ज़्यादा सकील, यानी हरफ़ इल्लत में सबसे ज़्यादा दुश्वार है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। करें वसाक़ी तरी ईशा वाव अस्त
ان میں سب سے زیادہ ثقیل جو ہے دشوار واو ہے، پس یا، پھر یا ہے، پس الف، پھر الف ہے۔ اب یہاں سے کچھ الف اور حمزہ کے درمیان میں فرق بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ کہنے وہ الف ہمیشہ ساکین باشد، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے بے ضغطۂ زبان، بغیر زبان کے تنگی کے، بغیر زبان کے جھٹکے کے، یعنی الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے بغیر زبان کے جھٹکے کے۔ الف جو ہے ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور حمزہ یہ ساکن بھی ہوتا ہے اور متحرک بھی ہوتا ہے۔ اور تو پہلا فرق تو یہی ہو گیا کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور حمزہ کیا ہوتا ہے، حمزہ ساکن بھی ہوتا ہے اور متحرک بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا بے ضغطۂ زبان، یعنی جو الف کی جو ادائیگی ہے وہ بغیر زبان کے جھٹکے کے ہے، لیکن حمزہ کی جو ادائیگی ہے وہ زبان کے جھٹکے کے ساتھ ہے۔ تو یہ فرق ہے الف اور حمزہ میں۔ کہنے وہ الف ہمیشہ ساکین باشد، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے بے ضغطۂ زبان، بغیر زبان کے تنگی کے، بغیر زبان کے جھٹکے کے، چوں ما ولا، جیسے کہ ما ولا۔ تو دیکھیے ما ولا کتنے آرام سے ادائیگی ہو رہی ہے، اور یہ دونوں کیا ہے، ساکن ہے۔ کہہ رہے وہ ہرچے متحرک باشد بصورت الف و یا ساکین بضغطۂ بود حمزہ باشد۔ کہہ رہے وہ ہرچے متحرک باشد، اور جو کچھ متحرک ہو بصورت الف، الف کی صورت میں، اور جو کچھ متحرک ہو بصورت الف، الف کی صورت میں، و یا ساکین، یا ساکین ہو، یا ساکین کا مطلب ہے یعنی یا وہ الف ساکن ہو، یہاں یہ نہیں کہنا کہ مطلب ہے کہ یا ساکن ہو، بلکہ کیا کریں وہ الف یا تو متحرک ہوگا یا کیا ہوگا، ساکن ہوگا، وہی کہہ رہے ہیں وہ ہرچے متحرک باشد بصورت الف، اور جو کچھ متحرک ہو بصورت الف، الف کی صورت میں، و یا ساکین، یا ساکن ہو، یعنی بضغطۂ بود حمزہ باشد، وہ زبان کے جھٹکے کے ساتھ کیا ہوگا، حمزہ ہوگا۔ بضغطۂ بود حمزہ باشد، وہ زبان کے جھٹکے کے ساتھ کیا ہوگا، حمزہ ہوگا، یعنی حمزہ کبھی متحرک ہوگا کبھی ساکن ہوگا، لیکن وہ زبان کے جھٹکے کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی ادائیگی زبان کے جھٹکے کے ساتھ ہوگی۔ کرے چوں امارا وسعلہ، دیکھیے امارا وسعلہ، تو یہاں پر یہ جو ہے امارا اور سعلہ یہ دونوں کیا ہیں، یہ حمزہ ہیں، اور وہ بھی دونوں کیا ہیں، متحرک ہیں۔ امارا، امارا، امارا وسعلہ، وقرأ ورأس، دیکھیے یہاں پر امارا، امارا وسعلہ وقرأ، اس میں دیکھیے حمزہ متحرک ہے، ٹھیک ہے، ہاں حمزہ متحرک کی صورت میں ہے، ورأس وبؤس وذئب، یہاں پر حمزہ ساکن کی صورت میں ہے۔ تو حمزہ متحرک بھی ہوتا ہے اور ساکن بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور حمزہ زبان کی ادائیگی میں جھٹکا ہوگا، یعنی حمزہ کی ادائیگی میں زبان پر جھٹکا ہوگا اور الف کی ادائیگی میں جھٹکا نہیں ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں واو اخت ضمہ بود، یہاں پر ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم نے پیچھے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ واو اخت ضمہ بود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو جو ہے یہ ضمہ کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی واو جو ہے وہ واو اور ضمہ ان دونوں میں ایک گونا نسبت ہوتی ہے، ایک گونا قربت ہوتی ہے، ایک دوسرے میں مشابہت ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے جو کام واو کا ہوتا ہے وہی حمزہ وہی کیا ہوتا ہے، پیش کا ہوتا ہے، واو کا اور پیش کا ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے الف اور جو ہے فتحہ یعنی زبر کے اندر ایک گونا نسبت ہوتی ہے، ایک گونا قربت ہوتی ہے، ایک گونا ان دونوں کے درمیان میں تناسب ہوتا ہے، تو اور اس کے قریب الف کے قریب فتحہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یا کے قریب کسرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی تو انہوں نے یہاں پر بہن کے کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ یہاں اس کا ترجمہ مشابہ کر لو یا قریب کر لو، یا یہ کہہ لو کہ اس کی بہن ہے۔ وہی کہنے واو اخت ضمہ بود، واو ضمہ کی بہن ہے، یا یہ کہہ لو کہ واو ضمہ کے قریب ہے، یا یہ کہہ لو کہ واو ضمہ کے مشابہ ہے۔ وہ الف اخت فتحہ، اور الف فتحہ کی بہن ہے، یا الف فتحہ کے قریب ہے، یا الف فتحہ کے مشابہ ہے۔ و یا اخت کسرہ، اور یا کسرہ کی بہن ہے۔ کہنے بدا کی صرف معطل با صرف صحیح برابر باشد، جان لو کہ معطل کے گردان صحیح کے گردان کے برابر ہے۔ معطل کے گردان، معطل کسے کہتے ہیں، جس کے حروف اصلیہ کی جگہ میں کوئی حرف علت آ جائے، اور صحیح کسے کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ کی جگہ حرف علت حمزہ تو حرف ایک جنس کے نہ آئے۔ کرے بدا کی صرف معطل بصرف صحیح برابر باشد، جان لو کہ معطل کے گردان صحیح کے گردان کے برابر ہے، مگر جائے چند کی دری محل یاد کنیم انشاءاللہ تعالی، مگر چند جگہیں ہیں، مگر جائے چند، مگر چند جگہیں ہیں
کہ ادھر ہی محل یاد کریں کہ جن جگہوں کو ہم کیا ہے یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب کل وہ بیان کریں گے معطل کی جو پہلی جگہ ہے کہ جہاں تعلیل وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.